بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی الہاشمی الابطی الطعامی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد فی دعاء ندبہ متى ترانا ونراک وقد نشرت لواء النصر ترا صلوات پڑھے محمد وآل محمد اذان گرامی قدر موالیان در کرار عاشقان رسول علیہ رسول علیہ السلام، جب سے فلک پر ماہ عزائے حسین ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، اس چاند نے نکل کر یہ بتایا کہ محبت کرنے والے اور ہیں، محبت کے دعوے دار اور ہیں۔ آپ مسلسل 2 مہینے سے غم کر رہے ہیں اور ماہ ربیع الاول کی آج شب 3 داخل ہو چکی ہے اور مسلسل مجلس بپا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے آپ کو نجات عنایت فرمائے۔ اذان گرامی قدر، پہلے تو بڑی معذرت کہ جی صاحب بہت زیادہ وقت ہو گیا، چونکہ اتنا ٹرافک لگا ہوا تھا کہ سمجھ لیجیے ابھی 20 منٹ تو ہم ایک ہی جگہ کے اوپر صرف گاڑی بند کر کے جو ہے وہ کھڑے رہیں، تو بہت زیادہ ٹرافک تھا، اس وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ کل سے کوشش کریں گے کل کی تقریر میں کہ اور ذرا جلدی نکلیں تاکہ جو ہے وہ اپنے وقت سے پہنچ جائیں۔ اور آج میں آپ کے سامنے مختصراً بیان آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے یہ جتنے بھی اب سے جو مجلسیں شروع ہو رہی ہیں اور جتنے بھی انشاءاللہ یہ تبرکات ذکر کے تبرکات ہمارے حصے میں آئیں گے، ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت ان کے والا صفات، ان کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے گفتگو کی جائے، تاکہ جو ہے وہ صاحب ہم نے 2 مہینہ 8 دن مسلسل آپ کے سامنے ہی میں نے 20 تقریریں کی، لیکن ایک بھی تقریر میں امام زمان کے عنوان سے گفتگو نہیں کی، اور امام زمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اذان گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن مَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَاتَ مِیتَةً جاہلیہ، کہ جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ مرتا نہیں ہے مگر یہ کہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو عزیزو بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم امام زمان کے عنوان پہ بھی گفتگو کریں، اور ایک بات آن ریکارڈ میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دوسرے لوگ کرتے ہیں، آج 73 مسالک ہیں اور 73 مسالک میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بھائی وہ کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ اب اذان گرامی قدر پہلے تو دو جو ہے وہ جس کو کہیے کہ بنیادی حلقے جو بنے ہوئے ہیں وہ یہ صاحب شیعہ اور سنی۔ تو صاحب شیعہ کیا ہے کہ الگ صرف اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اب انہوں نے جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہی بند کر دیا۔ اذان گرامی قدر کچھ کہہ رہا ہوں، بھئی وہ پنجتن کو مانتے ہیں اس کے باوجود بھی ذکر نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ چونکہ شیعہ کر رہے ہیں اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ تو اب اس کا امام زمان کا میں جہاں بات کہہ رہا ہوں آپ پہنچ جائیں گے کہ اگر کوئی ہم میں سے کثرت کے ساتھ امام زمان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام زمان کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں ذرا جائیے گا خدا کے لیے بیدار ہو جائیں۔ اذان گرامی جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام کہ
کہ لگی صاحب ومم ماتا ولم یعرف امام زمانے کی، کہ جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہوگا کہ یہ زمانے کا امام کس طریقے سے آئے گا، کہاں سے تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا ہے، ہمارا آخر بھی کعبے سے آئے گا۔ بہت توجہ چاہوں گا، ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا ہے، ہمارا آخر بھی کعبے سے آئے گا، لیکن دونوں کی آمد میں فرق یہ ہے کہ جب پہلا آیا تھا تو کعبے کی دیوار کو شگافتہ کرتا ہوا آیا تھا، علل اعلان اپنی ولادت کو بتاتے ہوئے آیا تھا، لیکن جب آخری آئے گا تو موسیٰ کی طرح آئے گا۔ کوئی بیدار ہو جائے انشاءاللہ۔ بہت قیمتی موضوع اور بالکل تازہ ترین گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جس دعائے ندبہ کے جن فقرات کا میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، بالکل تازہ ترین جو ہے وہ آپ کے سامنے مضمون ہے، یہ ابھی کہیں پڑھا نہیں ہے میں نے، اور آپ کی بارگاہ میں پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں کہ متا ترانا ونراک وقد نشرت لواء النصر ترا۔ اللہ اکبر۔ بھئی آپ اور ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں نا، تو دعائے ندبہ کے اندر ایک فقرہ آتا ہے متا ترانا ونراک، کہ وہ دن کب آئے گا، وہ کون سا دن ہوگا کہ جس دن آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ جب آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جی صاحب یہ بتائیے کہ کیا امام زمانہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ دن کون سا دن آئے گا کہ جس دن آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھیے غیبت کے زمانے کا دیکھنا اور ہے، عالم ظہور کا دیکھنا اور ہے۔ بھئی غیبت کے زمانے میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ان کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو مولا فرما رہے ہیں دشمن اتنے زیادہ تھے کہ تمہیں چکی کی طرح پیس کے رکھ دیتے، آٹے کی طرح تمہیں پیس کے رکھ دیتے اگر ہماری نگاہ نہ ہوتی، اگر ہم تمہیں نہ دیکھ رہے ہوتے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جیسا وہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہو کہ اے میرے عزادار، اور ہم ہاتھوں کو چھوڑ کے کہہ رہے ہو اے میرے آقا، اے میرے مولا۔ کہ متا ترانا ونراک کا مطلب یہ ہے کہ جی صاحب وہ ہمیں آواز لگا رہے ہو اور ہم انہیں جواب میں آقا کہہ کے بلا رہے ہو۔ بلاتے تو آج بھی ہیں ہم، لیکن آج ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ تو متا ترانا ونراک وقد نشرت لواء النصر ترا، کہ کون سا دن آنے والا ہے کہ جس دن آپ ہم کو دیکھ رہے ہو، ہم آپ کو دیکھ رہے ہو۔ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ جس دن لوائے حمد، جس دن علی کے ہاتھوں کا پرچم لہرا رہا ہوگا، اور وہ لہراتے ہوئے پرچم کے نیچے ہم موجود ہوں گے اور آپ ہماری قوم کی سرپرستی کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر پہنچوں گا اپنی منزل کی جانب، لیکن میں آپ کو پہلے واضح کروں کہ دعائے ندبہ کیا ہے۔ کہنے لگے کہ دعائے ندبہ وہ دعا ہے کہ جس میں ہم کثرت کے ساتھ ظہور امام کی، تعجیل امام کی، امام زمان کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں، اسے دعائے ندبہ کہا جاتا ہے۔ اور خود امام زمان ارشاد فرماتے ہیں اے میرے شیعو، میرے تعجیل کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو، اور دعا میں دعائے ندبہ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ عزیزو بڑی تاکید کی گئی ہے، جہاں آیات میں آپ عید آتی ہے، عید الفطر ہو، عید قربان ہو، جہاں اور عیدیں ہیں، ان عیدوں کے اندر روز جمعہ کی بھی بڑی تاکید ہے کہ روز جمعہ دعائے ندبہ کی تلاوت کی جائے۔ اور عزیزو یہ ایسے ہی نہیں ہے جی صاحب کہ دعائے ندبہ کی تاکید یوں ہی کر دی گئی ہو، نہیں جی صاحب۔ ایک کتاب ہے ملاقات با امام زمان، ملاقات با امام زمان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ عبد الرضا کہنے لگے کہ جی صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تیزی سے اس لیے بیان کر رہا ہوں چونکہ میں آج بہت زیادہ لیٹ ہوں، تو میں چاہ رہا تھا کہ جو بیان جو ہے وہ مجھے 1 گھنٹے میں سمیٹنا ہے، 1 گھنٹے میں پڑھنا تھا، اب میں اس بیان کو چاہتا ہوں کہ 40 سے 45 منٹ میں ختم کروں تاکہ آپ اگلے روز بھی آ سکیں اور مجمع بڑھے، مجمع گھٹے نہیں۔ تو اب میرے تیزی سے پڑھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہاتھ بجا کر
بہت ضروری ہے. آپ بیدار رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، کھوئے نہ رہیے گا. ہاں بھائی، اگر کھونا ہو تو مجلس میں کھوئیے گا، اس لیے کہ جو اس سمندر میں کھوتا ہے وہ لب کوثر نکلتا ہے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر، جو اس عشق میں کھوتا ہے وہ لب کوثر نکلتا ہے. اور قسم خدا کی، جو کھوتا ہے وہ نکلتا ہے، لیکن جو ڈوب جاتا ہے اللہ اکبر پھر وہ بہلول دانا بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اذان گرامی قدر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ دعائے ندبہ کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے. روز جمعہ دعائے ندبہ پڑھیں. کیوں؟ کہنے لگے کہ میری تعجیل کے لیے، کہ جلد از جلد ظہور ہو جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مشہد مقدس کے اندر ایک شخص ہے، اس کا کمرہ تھا. یہ بہت بڑا تاجر تھا، خراسان کے تاجروں میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ تاجر تھا، اور اس کا ایک کمرہ تھا جس میں مجلسیں ہوا کرتی تھی، جس میں وہ مجلس بپا کیا کرتا. ایک دن عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے گھر سے باہر بازار جانے کے لیے نکلا. کہنے کہ جب بازار کے لیے گھر سے باہر نکلا تو بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنے گھر کی جانب آتا ہوا دیکھا. ان لوگوں نے اس سے ملاقات کی. ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں بازار جا رہا ہوں، مارکیٹ جا رہا ہوں. کہتے ہیں کیا تمہارے گھر میں مجلس نہیں ہے؟ پلٹ کے کہتے ہیں بھائی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، میں نے تو مجلس نہیں رکھی ہے. کہنے لگے چلو تمہارے گھر میں مجلس ہے. کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، اور میرے گھر میں مجلس ہے. کہنے لگے ہاں آپ کے گھر میں مجلس ہے، اور آج مجلس میں خود امام زمان تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. دعائے ندبہ جو یہ تاکید ہے نا کہ کثرت سے پڑھی جا رہی ہے. کہنے لگے کہ صاحب چلیے آپ کے گھر میں مجلس ہے، اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دعائے ندبہ کا جو سلیقہ شروع ہوا ہے. کہنے لگے چلیے خود امام زمان تشریف فرمائیں. عزیزو متا ترانا و نراک، ہاں بہت توجہ چاہوں گا. متا ترانا و نراک، کب وہ دن آئے گا کہ جب آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. اس مطلب کو سمجھیے گا. کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں پہچانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہمیں پہچانتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں پہچانتے ہیں. اور عزیزو روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جب ظہور امام ہوئے گا، امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو دیکھے ہوئے ہیں، انہیں تو ہم نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے. کوئی کہے گا کربلا میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا نجف میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا مشی میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا حج میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا عمرے میں دیکھا تھا. کیوں جی صاحب؟ کہنے لگے کہ ہر عاشور میں امام زمان کربلا میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہر حج کے موقع پر حاجیوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے. تو عزیزو دیکھا تو ہوگا لیکن پہچانتے نہیں ہوں گے. دیکھا تو ہوگا لیکن پہچانتے نہیں ہوں گے. آئیے جی صاحب. کہہ لگے آپ کے گھر مجلس سے. چلیے صاحب پہنچے. اب کہتے ہیں کہ بڑے ادب سے داخل ہونا، تمہارے گھر میں امام زمان آیا ہے. اللہ اکبر. عزیزو یاد رکھیے گا، بہت بڑا تاجر تھا لیکن گھر ایسا تھا کہ اس کے گھر میں امام زمان آ گیا ہے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر شاید میرا جملہ نہیں پہنچا. عزیزو یاد رکھیے گا کہ صاحب ایسا مکان ہوئے کہ جس میں امام زمان آ تو سکیں، آگے بیٹھ تو سکیں. مجلس بھی ایسی مجلس رکھنا کہ جس میں بی بی صدیقہ طاہرہ آئیں، جس میں امام زمان تشریف لائیں. تجارت کرنا غلط نہیں ہے لیکن تجارت اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے. شاید میرا جملہ نہیں پہنچا، میں اور واضح کروں. جناب میثم تمار ہے، کوفہ ہے، اور مسجد کے باہر دکان ہے. لیجئے صاحب علی مرتضیٰ آتے تھے اور آنے کے بعد میثم کی دکان میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور میثم سے کہا کرتے تھے میثم جاؤ تم جا کے کھانا کھاؤ، علی تمہاری جگہ پر بیٹھ کر کاروبار کرتا ہے، تمہاری جگہ پہ بیٹھ کے تمہارے سودے کو بیچ رہا ہے. اللہ اکبر. اتنی طیب و طاہر دکان تو ہوئے کہ جہاں پر علی مرتضیٰ آ جائیں. اتنا بہترین مکان تو ہو کہ جس مجلس میں امام زمان آ جائے. اذان گرامی قدر اس گھر میں نہیں آئیں گے امام جس گھر میں بھائی کا حق جو ہے وہ مار کے بیٹھے ہوئے ہو، جس گھر کے اندر جو ہے وہ تم نے حق کو دبا کے بیٹھ رکھے ہو. نہیں جی صاحب، اس میں نہیں آئیں گے جی صاحب کہ جس میں ایک اینٹا بھی جو ہے وہ غصبی لگا ہوگا. اس لیے کہ غصبی جگہ پر امام اور امام معصوم نہیں آیا کرتا ہے.
اللہ اکبر، مجھے معلوم تھا اس پہ داد نہیں ملے گی، لیکن بات پہنچانی ہے آپ تک۔ ہاں جی صاحب کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جی صاحب امام آ سکے، امام راضی ہو سکے، کہ لگے امام ہے بڑے ادب سے داخل ہونا، لیجئے صاحب۔ اب وہ امام کے کہتے ہیں کہ گھر میں اپنے ہی گھر میں داخل ہوا، اور وہ جو اس نے عزا خانہ بنا رکھا تھا، ہاں وہ جو اس نے امام کی مجلس کے لیے گھر کمرہ مختص کیا تھا، معین کیا تھا، کہ لگے جیسے ہی وہاں پہ داخل ہوا تو ایک مرتبہ دیکھ کے چونک گیا، اور چونک کے کہتا ہے کہ انہیں تو میں نے کہیں دیکھا ہے، اللہ اکبر، انہیں تو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ بھائی ایک مرتبہ جھک کر اس نے پہلے سلام کیا، جب سلام کیا امام نے اشارے سے اس کو قریب بلایا، لیجئے صاحب وہ قریب گیا مولا کے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ سرکار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ پلٹ کے مولا نے، خواب کی گفتگو ہے، پلٹ کے مولا نے فرمایا کہ صحیح کہتا ہے، تو نے مجھے دیکھا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا سرکار کہاں آپ کو دیکھا ہے۔ کہنے لگے میں بتاتا ہوں کہ تو نے مجھے کہاں دیکھا ہے۔ کہنے لگے اس سال حج پہ گیا تھا۔ کہنے لگے جی سرکار حج پہ گیا تھا۔ کہنے لگے تجھے اپنے ہوٹل اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی؟ کہنے لگے نہیں مولا نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو نے یہ سوچا کہ چلو مسجد الحرام میں چلتے ہیں، وہیں جا کے جو ہے وہ رات عبادت میں گزاریں گے، اس غرض سے جو ہے وہ تو مسجد آ گیا۔ کہنے لگے جی سرکار میں مسجد آیا تھا۔ کہنے لگے مسجد آنے کے بعد تو نے وضو کرنا چاہا اور اپنا لباس جو تھا یہ سوچا کہ اس کو کہاں رکھوں جب تک میں وضو کروں، تو نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو عبادت کر رہا ہے، تو نے کہا لاؤ اسی کے پاس اس لباس کو رکھ دیتا ہوں۔ کہنے لگے تو رکھنے آیا؟ کہنے لگے ہاں میں رکھنے آیا تھا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ تو نے اپنی جیب سے جو ہے وہ مفاتیح الجنان کو نکالا، پہلے لباس کو رکھا اور پھر مفاتیح کو لباس کے اوپر رکھا، اور میں نے پلٹ کر کہا تھا کہ مفاتیح کو لباس کے اوپر نہ رکھ، لباس کے اندر رکھ۔ کہتا ہے مولا حقیقت یہی ہوا تھا، اللہ اکبر، کہا میں جو ہوں وہ شخص جو تھا وہ میں ہی تو تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا سرکار آپ سے تو میری ملاقات ہو چکی ہے، اللہ اکبر۔ تو اب عزیزان گرامی قدر کیا ہوا کہ لگے اب جب یہ پتہ ہو گیا کہ مولا سے کہاں ملاقات ہوئی ہے، اب دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا آپ کا ظہور کب ہوگا، آپ کب اس دنیا کے اندر آئیں گے؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ اللہ اکبر، یہی دعائیں ندوہ ہے نا، انشاءاللہ بہت ساری باتیں دعائیں ندوہ کی آپ کے سامنے آئے گی۔ کہنے لگے کہ صاحب کیا ہوا، اس جملے کو یاد رکھیے، این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ بھئی ہمارا ہم و غم کیا ہے، ہم کیوں رو رہے ہیں؟ اسی لیے تو رو رہے ہیں نا کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد دل زہرا کو سکون عنایت فرمائے۔ تو این الطالب بدم المقتول بکربلا کہاں ہے کہ جو حسین کے خون کا بدلہ لینے والا ہے؟ اللہ اکبر، ابھی گفتگو آئے گی کہ جب کسی کا قتل ہو جاتا ہے، قوم کا قتل ہوئے یا انسان کا قتل ہوئے، تو اس کے ورثہ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جو لواحقین ہوتے ہیں، فرزندان ہوتے ہیں، قوم قبیلے والے ہوتے ہیں، چہنے والے ہوتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ لیجئے صاحب ابھی آئے گی گفتگو انشاءاللہ، لیکن اس کو پہلے مکمل کروں۔ کہتا ہے کہ مولا آپ کب تشریف لا رہے ہیں، آپ کب آ رہے ہیں؟ عزا خانے میں بیٹھا ہے نا، عزا خانہ کیا ہے، کیا دے رہا ہے ہمیں؟ عزا خانہ ہمیں زندگی عطا کر رہا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اگر کسی ایک انسان کے گھر کا کوئی مر جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے یا کوئی قبیلہ مار دیا جاتا ہے تو اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس قتل کو اپنے لیے جو ہے وہ جاگداز بنا لیتے ہیں، یعنی اس قتل کو اپنے روح میں شامل کر لیتے ہیں، ان کا کام بس رونا دھونا، زندگی سے، زندگی کے روڈ سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بس اسی غم میں ختم کر لیتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو جس کے گھر کا قتل تو ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اس قتل کو اپنے لیے موت نہیں بنا لیتا ہے، بلکہ اس قتل کے بعد وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کچھ کر گزرنے کی اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بہت بڑی بات کہوں گا انشاءاللہ۔ آئے گی بھی منزل، وہ منزل انشاءاللہ اسی اگر میرے پاس وقت رہا تو آج ہی وہ منزل پر پہنچ جاؤں گا تاکہ کل میں آپ کے سامنے نیا پہلو رکھ سکوں۔ کہ لگے کہ مولا آپ کی تاجیل، آپ کب تشریف لا رہے ہیں، آپ کا ظہور کیا ہوگا؟ مولا نے ارشاد فرمائے کہ بہت جلد میرا ظہور ہونے والا ہے، بہت جلد میں تشریف لانے والا ہوں، اور میرے شیعوں سے کہو کہ میرے تاجیل کی دعا کریں۔ اللہ اکبر، میرے شیعوں سے کہو کہ میرے تاجیل کی دعا کریں۔ اب عزیزو تاجیل کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ کہہ دیں عجل علی ظہورک، عجل علی ظہورک، عجل علی ظہورک۔ ایسے زبان سے عجل علی ظہورک کہنا
یہ تاجیل کی دعا نہیں ہے، بلکہ تاجیل کی دعا یہ ہے کہ آمادہ ہو جاؤ۔ بھائی آپ نے یہاں مجلس رکھی ہے، عزیز آبدی کو بلایا تو آپ نے پہلے انتظام کیا نا، عباس بھائی کو وہاں بھیجا، میرے آنے سے پہلے مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے، عباس بھائی گئے لے کے آئے ہیں، اب مجھے پہنچائیں گے بھی صحیح، آپ نے پانی پہلے رکھا ہے، مائک پہلے لگا رکھا ہے، ممبر پہلے سے موجود ہے۔ بھائی کچھ کہہ رہا ہوں، بھئی آپ نے 2 مجلسیں رکھی ہیں، لیکن انتظام پہلے سے کیوں؟ کہ لیکن کوئی صاحب آنے والے ہیں تو صرف زبان سے کہہ دے نا، عجل اللہ ظہورک، بھئی عجل اللہ ظہورک زبان سے تو کہہ دیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کل اگر مولا آ گئے اور مولا نے کہا کہ صاحب مجھے بیٹھنا ہے، دری لائیے، چادر لائیے، کرسی لائیے، تو کیا ہماری کرسی اتنی پاک ہے کہ اس پہ مولا بیٹھ جائیں؟ کوئی گھر میں اتنا کمرہ پاک ہے کہ جہاں پہ مولا کو بٹھا سکے؟ بھئی جب مولا آئیں گے تو آپ چائے بھی پیش کریں گے، آپ پانی بھی پیش کریں گے، کھانا بھی پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزو وہ تو معصوم ہے نا، امام معصوم ہے، تو جب وہ امام معصوم ہے تو وہ ہمارے جیسا تو نہیں ہے نا مولانا، کہ اللہ کے جی صاحب کیسا ہی پانی ہو، کیسا ہی پیسہ ہو، کیسا ہی گھر ہو، ہمارا مطلب پورا ہو جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بھئی وہ امام وقت ہے نا، وہ تو ہر چیز دیکھیں گے نا جی صاحب، تو کیا ہماری تیاری ہے؟ ہم نے وہ تیاری کر رکھی ہے یا صرف زبان سے کہہ رہے مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے؟ اذان گرامی قدر، زبان کے دعوے اور ہوتے ہیں، حقیقت اور ہوا کرتی ہے۔ نہیں صاحب میں اس جملے کو نہیں پہنچا پایا، زبان کا دعویٰ اور حقیقت اور ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آ جاؤں، کہ لگے صاحب پانی، کیا کہا میں نے؟ آپ ہیں میرے ساتھ؟ علمی گفتگو کرنے کی اجازت ہے؟ پسند فرما رہے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ اب دیکھیے بہت بڑی بات آپ کے سامنے، میں کہہ رہا میں بہت تیزی میں ہوں، اور جب تیزی میں ہوتا ہوں تو آپ کو مزاج معلوم ہے کہ پڑھتے چلے جاؤ تاکہ کچھ میسج پہنچا دو، ہے نا جی صاحب؟ کہ لگے کہ صاحب میں نے کہا پانی، نوشاد بھائی پانی، سمجھ میں آ گیا؟ آیا؟ قاسم بھائی کیا کہا میں نے؟ پانی۔ پیاس بجھ گئی کیا؟ ارے بھائی پانی کا تو کام ہی پیاس بجھانا ہے۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، میں نے کہا پانی، اچھا پیاس نہیں بجھی؟ لائیے بھائی قلم پین کہاں گیا؟ کیا لکھا مولانا؟ پیاس بجھ گئی؟ پانی ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی پانی ہے کہ کچھ اور ہے؟ کہ لگے پانی ہے تو پیاس کیوں نہیں بجھ رہی ہے؟ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، ذرا جاگو، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ بھائی۔ حقیقت اور ہوتی ہے، دعوے اور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پانی، آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ وہ فریزر سے نکلنے والی شے آئی نہیں آئی؟ پیاس بجھ گئی؟ بھائی پانی آیا ذہن میں یا نہیں آیا؟ کہ لیکن پانی آیا تو ہے لیکن پیاس نہیں بجھی۔ میں نے کہا پانی۔ اللہ اکبر، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ دے دوں، یہ ہے پانی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا، اس کے 4 لفظ ہو گئے، اس کے 4 معنی ہو گئے، اس کے 4 معنی، ایک زبان سے نکلا، ایک ذہن میں آیا، ایک مکتوب کی صورت میں آیا۔ اللہ اکبر، اذان محترم۔ اب کچھ جملہ کہنے جا رہا ہوں بھائی، اس کے 4 مراحل ہیں، 4 مراحل ہیں، اس کے 4 مراحل۔ اصل ایک یہ، ایک وہ جو میری زبان سے نکلا، ایک وہ جو میرے ذہن میں آیا، ایک وہ جو میرے پرچے پر آیا۔ 4 ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ اب ایک جملہ کہوں گا، بڑا لطیف جملہ، اگر محسوس کر لو 3 غلط ہیں 1 صحیح ہے۔ بھائی 4 جملے نکلے نا میرے زبان سے، 4 جملے، میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے بتائی ہے، لیکن ان 4 میں حقیقت ایک ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، عجل علی ظہورک کہنا یہ صرف زبانی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ذہن میں بیٹھے ہوئے سوچنا مولا آ جائیے، یہ ذہنی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ میں نے کتاب میں لکھ کے جو ہے وہ اس پہ لکھ دیا، عریضے کے اوپر مولا تشریف لائیے، تشریف لائیے، یہ مکتوب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو بھیا حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسا پاک پیسہ ہو کہ جب مولا آ جائیں تو کھانا دے سکو، مولا آ جائیں تو پانی دے سکو، مولا آ جائیں تو کرسی پیش کر سکو۔ تو تعجیل کی حقیقت یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور عزیزو یہ یاد رکھیے گا، مولا کے
182 نام ہے مولا امام زمان کی. کتاب دکھاؤں گا, بغیر کتاب کی بات نہیں ہوگی. کتنے نام ہیں؟ 182 نام. اور اگر دعاؤں کو شمال کر لیا جائے نا, دعاؤں کی باتوں کو جو دعاؤں کے اندر ہے, جیسے این طالب بدم المقتول بکربلا, طالب کہ خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بدلہ لینے والا. اگر ایسے دعاؤں کے نام بھی جیسے ہم کہتے ہیں این المعجزات الموجودہ, موجودات کے معجزات, تو ایسے بہت سارے نام ہیں. تو اگر ان تمام ناموں کو لے لیا جائے امام زمان کے, تو 600 نام. کتنے؟ 600 نام تمام دعاؤں میں. یاد رکھیے گا جی صاحب, 600 نام امام زمان کے بن جاتے ہیں, اور 182 نام ہیں جو کتابوں کے اندر ہیں. اور جب امام زمان, اب میں نے کہا نا تاجیل کے لیے میں تیاری کرنی ہے, بغیر تیاری کے صرف زبانی ہوگا آئیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے, نہیں جی صاحب. اور جب امام زمان تشریف لائیں گے انشاءاللہ ان دنوں کے اندر جتنے بھی تقریریں ہوں گی, وہ میں آپ کے سامنے علامات, وہ جو باتیں میں نے پڑھ دی ہیں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا. یاد رکھیے گا اس بات کو, نئی باتیں پڑھوں گا. وہ جو علامات ہیں جو میں نے نہیں پڑھی علامات ہیں, ہے نا, ہزاروں کی تعداد میں علامتیں, وہ علامت ظاہر وہ بتاؤں گا آپ کے سامنے جب مولا تشریف لائیں گے, کیسی حکومت ہوگی, کس انداز کا. تو عزیزو, مولا کا ایک نام جو ہے وہ عدل ہے. کیا ہے؟ عدل. تو جب مولا تشریف لائیں گے نا, سب سے پہلا کام جو مولا کا ہوگا نا وہ عدل ہوگا. کما ملئ الظلم و جورا, کہ آپ جو ہے وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے کہ جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. تو مولا کا پہلا کام عدل ہے, اور ہونا بھی چاہیے پہلا کام عدل. اس لیے کہ جب علی کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی, سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شام کی حکومت کو معزول کیا. بڑھ کے قریب کے مشیر نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ لگے علی ہلکا ہاتھ رکھیے, ابھی ابھی تو حکومت ملی ہے. علی نے پلٹ کر کہا تھا, علی حکومت نہیں, علی حکومت کرے گا تو عدل سے کرے گا, یا تو عدل یا حکومت. علی کو ایسی حکومت نہیں چاہیے جہاں پر عدل نہ ہو, یا تو عدل یا حکومت. تمہاری حکومت تمہیں واپس, تمہیں مبارک. میں نے کب لینی ہے تمہاری حکومت؟ میں تمہارے دروازے تھوڑی آیا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ حکومت دے دو. یہ تو تم آئے ہو میرے دروازے پر کہ اگر آپ نے حکومت نہیں لی تو اب جو ہے وہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. کچھ کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی, ذرا جاگے خدا کے لیے. بھائی کبھی کبھی اشاروں کو بھی سمجھ لیا کیجئے, کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ کھل کے پیش کی جائے. کہ لگے کہ جس صاحب تم آئے ہو تو پہلے نے کیا کہا تھا, عدل یا حکومت. تو اب جو آخر آئے گا تو وہ بھی کیا کرے گا, وہ بھی تو عدل ہوگا نا. اذان گرامی قدر, بھائی یہاں پہ عالم کیا ہے, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. یہاں پر چہرے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلا کرتے ہیں. بھائی یہاں پہ چہرے بدلتے ہیں, گفتار تو نہیں بدلتی ہے نا. جو پہلے کی زبان وہی ہے, پانچویں کی زبان, اوسط کی زبان وہی, آخر سب کی زبان ایک ہے. اللہ اکبر. اور قسم خدا کی یہ تو امام معصوم ہیں. مولا عباس کا عالم یہ ہے کہ زبان کے لیے علی نے کہا کہو بیٹا ایک, غازی عباس نے کہا ایک, مولا نے کہا کہو دو, غازی عباس خاموش ہیں, کہا بیٹا کہو دو, پھر مولا خاموش, کہا بیٹا کہو دو, پھر مولا خاموش, کہا بیٹے عباس دو کیوں نہیں کہتے؟ پلٹ کر کہا جس زبان سے اسے ایک کہہ دیا ہے. اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی, وہ تو امام معصوم کی بات ہے. یہاں پر جو خون بغیر کسی واسطے کے, نہیں فوراً بلا فاصلہ ہے نا. آج بھی سادات ہے لیکن ایک بڑا لمبا واسطہ ہے نا جی صاحب. لیکن جہاں پر تو وہاں پہ عالم یہ ہو جاتا ہے کہ زبانیں نہیں بدلا کرتی ہیں. لیجئے صاحب, کیا اللہ امام زمان جب تشریف لیں گے عدل ہوگا. اب عدل کا مطلب کیا ہے؟ بہت توجہ سے آؤں گا صاحب. عدل کسے کہتے ہیں؟ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کے معنی انصاف, عدل کے معنی مساوات, برابر برابر. لیکن اذان گرامی قدر, عدل نہ مساوات ہے نہ انصاف ہے. پھر عدل کیا چیز ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ صاحب جب تعریف ہے, علماء تعریفیں کرتے ہیں نا کسی چیز کی, تو وہ کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا. کیا مطلب؟ کہنے لگے اگر کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کو اس کی ضد سے سمجھا جائے گا. تعرف الاشیاء بازدادہا, ان کی ضدوں سے سمجھا جائے گا. اگر آپ کو رات سمجھنا ہے تو آپ کو دن کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو نور سمجھنا ہے تو آپ کو ظلمت کا پتہ ہونا چاہیے. بھائی اگر آپ کو میٹھا سمجھنا ہے تو آپ کو کڑوے کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں. بھائی جو کڑوا جانتا ہوگا وہی تو کہے گا نا کہ یہ میٹھا ہے. جس نے نیم کھا
کہاں رکھی ہے وہی تو بتائے گا کہ یہ عام ہے. اللہ اکبر, کچھ کہہ رہا ہوں بھائی, ذرا جاگے گا خدا کے لیے بتانا. کہ لگے تعریف الاشیاء بازدادها, کسی بھی چیز کی تعریف اگر ہوتی ہے تو اس کے ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اب عدل ہے, تو اب عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے نا جی صاحب. تو اب ظلم کو پہچاننا ہوگا. اب ظلم کیا چیز ہے؟ کہ لگے وضع الشیء علی غیر محل, کسی بھی شے کا جہاں اس کی جگہ نہ ہو وہاں پر اس چیز کو رکھ دینا, یہی ظلم ہے. جو اس کی, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ابھی دفن ہوئے نہیں کہ اہل بیت پر ظلم شروع ہو گیا. بھائی شاید میرا جملہ نہیں پہنچا ہے. بھائی آپ کہیں گے ابھی رسول اللہ کا جنازہ پڑھا تھا, رسول اللہ کا جنازہ رکھا تھا اور اہل بیت پر ظلم شروع ہو گیا. کیوں؟ کس لیے؟ کہ اللہ کے وضع الشیء علی غیر محل, جس کا جو محل نہیں ہے اس پہ اس کو لے جا کے بیٹھا دینا. اللہ اکبر. بھائی بہت توجہ, بہت توجہ. ایک ایک جملہ. کہ لگے کہ صاحب جیسے یہ ٹوپی, اس کا مرکز کیا ہے؟ یہ کہاں رکھی جائے گی؟ سر پہ. اگر اس کو پیر پہ ڈال دیا جائے کیا ہوگا؟ کہ لگے صاحب ظلم ہے. یہ رومال ہے, اس سے چہرہ صاف کیا جائے گا, اب اس سے اگر بڑھ کے میں جوتے صاف کر لوں, کہ لگے صاحب ظلم ہے. کیوں؟ وضع الشیء علی غیر محل, جو اس کا محل نہیں ہے اس کے اوپر رکھ دینا. تو اب اس کا مطلب عدل کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے عدل یہ ہے وضع الشیء علی محل. عدل یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہے وہیں پر اس کو رکھ دینا. تو امام زمان کے نام عدل ہے, امام کا نام ہے اسماء حسنہ میں ہے عدل. اللہ اکبر. ہم نہیں سمجھ رہے ہیں عدل کے معنی انصاف. نہیں, انصاف نہیں ہے. مساوات نہیں جی صاحب, مساوات نہیں ہے. یہ ہمارے اردو کی کمی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عدل, انصاف اور مساوات کو ایک اس میں جمع کر دیا ہے. اب آپ کہتے ہیں یار عربی سمجھ میں نہیں آتی, سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ مولوی لوگ زبردستی کے لیے جو ہے وہ باتیں بنانے لگتے ہیں. ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں. آپ کے اردو میں بھی تو کئی معنی ہو جاتے ہیں. اب آپ سمجھیے گا بات کو, تاکہ یہ بچوں تک بات پہنچ جائے کہ یہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک چیز کے ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی آیت ہوتی ہے, اور فقہا مراجع کرام 3 معنی نکال لیتے ہیں. آیت ایک ہے, حدیث ایک ہے, 3 مطلب کیسے نکل گئے, 3 فتوے کیسے نکل گئے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں 3 فتوے کیسے نکل گئے, اور اردو میں نکال کے دکھاتا ہوں. میں کہا بھائی آم بو رہا ہوں, بہت توجہ, باغ میں آم بو رہا ہوں. ایک دوسرا جملہ, باغ میں آم کھا رہا ہوں. اللہ اکبر, بہت توجہ جی صاحب. باغ میں آم لگا رہا ہوں, باغ میں آم کاٹ رہا ہوں. بھائی ایک ہی لفظ ایک ہی ہیں, آپ سمجھے الگ الگ مطلب آپ کی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کیسے آیا بھائی؟ لفظ تو ایک ہی ہے, لکھو نا بھائی, لکھو نا. آم کہ جب میں نے کہا کہ باغ میں آم بو رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے صاحب وہ جو گٹھلی ہے نا وہ لگا رہا ہوں. میں نے کہا بو رہا ہوں, آپ نے کہا گٹھلی لگا رہے ہیں. میں نے کہا باغ میں آم لگا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو قلم ہے نا آم کی, ہاں دسہری, وہ لگا رہا ہوں. اللہ اکبر, قسم خدا کی. بھائی میں نے کہا باغ میں آم کاٹ رہا ہوں. اب اس کا مطلب کیا؟ وہ آم کاٹ رہے ہیں. کہ لے کہ وہ جو پیڑ ہے جو سوکھ گیا ہے نا آم کا, میں اسے کاٹ رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی باغ میں آم کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا گٹھلی کھا رہا ہوں, نہ سوکھا درخت کھا رہا ہوں, نہ وہ پودا کھا رہا ہوں, بلکہ وہ میں پھل کھا رہا ہوں. بھائی ایک سمجھتے چلے جائیے آپ تو سمجھ گیا, بات ایک ہی ہے. کہیں پہ آم گٹھلی بن جا رہا ہے, کہیں پہ آم سوکھا درخت بن جا رہا ہے, کہیں پر آم وہ آم بن جا رہا ہے, اور کہیں پہ آم جو ہے وہ قلم بن جا رہا ہے. آم ایک ہی ہے صاحب. تو عزیزان گرامی ایسا ہی. تو اب عدل ہم نے سمجھا کہ انصاف کہ مطلب کیا ہوا؟ عدل کے معنی ہم کہتے ہیں انصاف. نہیں جی صاحب, انصاف اور ہے, عدل اور ہے. انصاف کیا ہے؟ کہ لگے نصف, آدھا آدھا, یہ انصاف کہتے ہیں. آپ 2 بھائی ہیں, آپ اور آپ کا بٹوارا ہونا ہے ابا جان کا, آدھی زمین آپ کو دے دی, آدھی آپ کو دے دی, انصاف ہو گیا ہے نا جی صاحب. لیکن بعد میں دادا کی تھی, چچا زاد بھائی بھی نکل آئے. ہم نے کہا آپ اتنی لے لیں, آپ اتنی لے لیں, آپ اتنی لے لیں, آپ اتنی لے لیں, اتنی لے لیں. اب تو آدھا آدھا تو نہیں ہوگا نا, اب برابر برابر بٹے گا. آدھا آدھا ہوتا تو انصاف ہوتا, برابر برابر بٹے گا تو مساوات ہوگی.
بہت توجہ صاحب، ہم غور کیجئے گا بھائی، یہ دیکھیے، یہ باتیں کبھی پڑھی تو نہیں ہے نا کئی سالوں سے آپ کے درمیان، کبھی سنا ہے میرے منہ سے، کہیں اور سنا، ریکارڈنگ میں سنا، اس کا مطلب ہے کہ نئی باتیں پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان کرام بس جاگیے گا، کہنے لگے مساوات ہو گئی، یعنی برابری برابر۔ انصاف کہاں تھا؟ نصف نصف، آدھا آدھا کر دیا، تب انصاف ہو گیا۔ اور مساوات کہاں؟ جب برابر برابر جزازات میں اور آپ میں بانٹ دیا تو مساوات ہو گیا۔ لیکن عدل جو ہے نہ انصاف ہے نہ مساوات ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انصاف تو ہوا ہو لیکن اس میں ظلم پایا جاتا ہو، مساوات تو ہوئی ہو لیکن اس میں ظلم پایا جاتا ہو، لیکن عدل میں کہیں ظلم نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے یار یہ مولانا ٹھیک ٹھاک تو بحث کر رہے ہیں نا، زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گئے نا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سرکار بہت توجہ چاہوں گا، دیکھیے بہت قیمتی باتیں رکھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، سمجھیے اس پہلو کو، قسم خدا کی کیا ہے امام زمان کی حکومت جو عدل کے اوپر استوار ہوگی، جو عدل کے اوپر ہوگی۔ اسی لیے ہم قنوت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اللہ اپنے فضل سے کام لینا، اپنے عدل سے کام نہ لینا۔ اگر تو نے عدل سے کام لے لیا تو پھر جو ہے وہ صاحب کشتی ڈوب جائے گی، اپنے فضل سے کام لینا۔ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ گفتگو ختم کروں، 40 منٹ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ انصاف اور مساوات کو ہم نے عدل سمجھ لیا، عدل کچھ اور ہے۔ انصاف اور مساوات ہو سکتا ہے برابری ہوئی ہو لیکن ظلم ہوا ہو مساوات میں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں، میں اور یہ کاظم بھائی کے گھر چلے گئے، انہوں نے کہا مولانا آپ نے 2-3 اشرے پڑھ دی ہے، کھانا گھر پہ کھایا نہیں ہے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ میں کہا بھائی اکیلے نہیں آؤں گا، عباس بھائی لینے کے لیے آ رہے ہیں، عباس بھائی بھی ساتھ آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی صاحب، اور کہا ٹھیک ہے جی صاحب آ جائیے۔ اب کاظم بھائی نے جو ہے وہ گجرات کا ماحول ہے، کھچڑی پکتی ہے نا، ہاں ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی بڑے ٹفن آتے ہیں بھائی، ہم نے بھی بڑے ٹفن کھائے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہاں جی صاحب ٹفن آتے ہیں نا۔ کہہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہہ لگے کھچڑی ہے۔ اب کیا کہ انہوں نے جب ہم دونوں پہنچے، انہوں نے جو ہے وہ 3 روٹیاں اور 1 پلیٹ کھچڑی ہمارے سامنے رکھ دی۔ بہت توجہ، انصاف سمجھیے گا اور مساوات سمجھیے گا اور عدل کو، 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، عدل، انصاف، مساوات۔ بہت توجہ، میں نے کہا کہ انصاف میں ظلم ہو سکتا ہے، مساوات میں ظلم ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں مہمان، کاظم بھائی نے 3 روٹی اور کھچڑی سامنے رکھ دی۔ اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے، ہم دونوں میزبان، وہ ہمارا مہمان، دینے والے نے دیا۔ انصاف یہ کہتا ہے آدھی کھچڑی میری، آدھی کھچڑی عباس بھائی کی، 1.5 روٹی میری اور 1.5 روٹی عباس بھائی کی۔ لیکن میں بیمار تھا، بہت توجہ چاہوں گا، میں بیمار تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی عباس بھائی، اب میں بیمار ہوں، میں نے کہا بھائی مجھے کھچڑی دے دیجئے، میں بیمار ہوں، روٹی نہیں کھا پاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی انصاف ہوگا، بہت توجہ، انہوں نے کہا انصاف ہوگا، آدھی کھچڑی آپ کی، آدھی روٹی آپ کی، آدھی کھچڑی ہماری، آدھی روٹی ہماری۔ انصاف تو ہوا ہے لیکن عدل نہیں ہوا ہے۔ عدل کیا تھا؟ عدل یہ تھا کہ جو بیمار ہے اسے کھچڑی ملنی چاہیے، جو صحت مند ہے اسے روٹی ملنی چاہیے۔ انصاف تو ہو گیا، انصاف تو ہوا ہے لیکن عدل نہیں ہوا۔ عدل کیا تھا؟ بیمار کو کھچڑی ملے گی، اللہ اکبر، صحت مند کو روٹیاں ملے گی۔ اچھا ہم دونوں یہاں پہ جا رہے تھے گھر میں، راستے میں یہ بچہ بھی مل گیا، یہ بچہ بھی کہنے لگے بولا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کھانا کھانے۔ کہنے لگے اماں کہہ رہی ہیں مجلس سے آؤ گے جب کھانا پکائیں گے، بھوک بہت تیز لگی ہے۔ مگر تم بھی چل دو، تم بھی ہمارے ساتھ ہو لو، پیر کے ساتھ مجاور، کیا کہتے ہیں وہ مثال ہے نا جی صاحب، ہیں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ مثال گجرات کی مثال ہے نا، دیکھیے یہ مثالیں گجرات کی ہیں۔ کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ میں کہا آ جاؤ بیٹا تم بھی آ جاؤ ساتھ میں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ اب ہم وہاں پہ پہنچ گئے، بہت توجہ چاہوں گا۔ اب کیا ہوا جی صاحب؟ انہوں نے وہی چیز پیش کی ہے نا، ابھی دوسری مثال ہے، وہی چیز، 1 پلیٹ کھچڑی 3 روٹی۔ اب انصاف کیا کہتا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ کھچڑی کے 3 بھاگ ہوں گے، 1 روٹی ہماری، 1 بھاگ کھچڑی کا ہمارا، 1 ان کا، 1 روٹی ان کی، 1 بھاگ ان کا، 1 روٹی۔ اب یہ کیا ہوا؟ مساوات ہو گیا ہے، بہت توجہ، برابر برابر ہوا نا سب کا حصہ، تینوں مہمان ہیں، تینوں کو برابر کھانا ملے گا۔ لیکن یہ مساوات تو ہو گیا، عدل نہیں ہوا۔
کیوں نہیں عدل ہوا؟ کہنے لگے میں بیمار، یہ ہٹا کٹا جوان، وہ بچہ، عدل کا تقاضا یہ تھا کھچڑی مجھے ملتی، 2 روٹیاں عباس بھائی کو ملتی، 1 روٹی بچے کو ملتی۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے بھائی؟ مساوات ہو گیا لیکن عدل نہیں ہوا ہے، عدل نہیں ہوا ہے بھائی۔ جو جوان ہے وہ 1 روٹی میں کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا، جو بچہ ہے وہ جو ہے وہ 2 روٹیاں 1.5 روٹی لے کے کیا کرے گا جی صاحب، ہے نا، کھچڑی لے کے کیا کرے، اتنا زیادہ اس کے پاس کھانا ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، عدل اور ہے، انصاف اور مساوات اور ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور عزیزو جب امام آئیں گے عدلا و قسطا، عدل اور قسط بھی مولا کا جو ہے وہ ایک نام ہے، عدل اور قسط سے برابر برابر، یعنی جو جس کا عدل کے ساتھ جس کا جو حصہ ہے اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا۔ بھئی گھاٹ ایک ہوگا، وہیں پر بکری بھی ہوگی، شیر بھی ہوگا۔ بھئی یہ کمال ہے، اسے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ عدل کے ساتھ قسط کیا آ گیا؟ تو میں نے کہا ظلم کے ساتھ جور کیا آ گیا؟ ہاں، کما مولے ظلم و جورا، جیسے ظلم اور جور سے، تو ظلم کی بہن جور ہے نا صاحب، تو ایسے ہی جو ہے وہ عدل کے ساتھ قسط لگا ہوا ہے۔ کہنے لگے عدلا و قسطا، امام زمان جب تشریف لائیں گے تو عدل کا ہوگا، قسط کا معاملہ ہوگا، یعنی جو جس کا ہے اس کو اتنا ہی۔ این الطالب، اب جو امام آئیں گے تو ہم کیوں دعائے تعجیل کریں؟ جو بات میں بیچ میں کہہ رہا تھا، آئیے اب میں یہاں پہ تاکہ جو ہے وہ مصائب سے قریب ہو جاؤں، اور میں نے روکا ہی اسی لیے تھا تاکہ میں مصائب سے ملحق کرنے کے وقت یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ این الطالب، پڑھ تو پہلے بھی دیتا لیکن اب چونکہ مصائب کی منزلوں میں جا رہا ہوں، کہنے لگے این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا، کربلا کے خون کا بدلہ لینے والا، مقتولین کربلا کا بدلہ لینے والا، طلب کرنے والا کہاں پر ہے؟ عزیزو یاد رکھیے گا، کسی کا مرنے والا مار دیا جائے، نہ مرنے والا مر گیا ہے صاحب، کسی کا کوئی جوان مار دیا گیا، کسی گھر کے 2-3 افراد مار دیے گئے، جو لواحقین ہوتے ہیں، ورثہ ہوتے ہیں، ان کی کچھ کیٹیگری ہوتی ہے، نہیں صاحب؟ کسی کا اگر 3 بھائی مار دیے جائیں، دیکھیے کربلا کو سب سے بڑا ظلم جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، اور جناب خاتم سے لے کر قیام حضرت حجت تک، کہ لگے ظلم کی ایک داستان ہے، لمبی کہانی ہے، لیکن کربلا کا ظلم معراج پر ہے، انتہا پر ہے۔ ایسا ظلم جو ہے وہ زمانے میں کبھی نہیں ہوا ہے، یہ کربلا کا ظلم ہے۔ تو عزیزو اب ہوتا کیا ہے، کہ لگے اگر کسی کے 4-5 بھائی ہوں اور 4-5 بھائیوں میں سے 3 بھائی مار دیے جائیں، 2 بھائی بچ جائیں، مجھے بتائیے ان 2 بھائیوں کو ہوگا کیا؟ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا، اس کی 4 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ مارنے والے زیادہ دمدار ہوں گے، تو یہ رو دھو کے معافی تلافی ہو جائے گی کہ بھائی اب کہیں ذکر نہیں کرنا، کہیں بولنا نہیں، کہیں گواہی نہیں دینی، ورنہ تم بھی مار دیے جاؤ گے، ہے نا جی صاحب؟ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ جو ڈر جاتا ہے، اب اس کا کام صرف رونا دھونا ماتم کرنا اور کچھ نہیں، وہ رو رہا ہے، سر و سینہ پیٹ رہا ہے، ماتم کرے جا رہا ہے، میرے بھائی مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، کہنے لگے کہ وہ زندگی کی پٹری کو چھوڑ کے مایوسی کی جانب آ جاتا ہے نا جی صاحب؟ کیوں؟ کہنے لگے اب اس کو سوچتا ہے کہ دنیا میری ختم ہو گئی، میرا سب کچھ تو مار دیا گیا نا، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں زندگی کی پٹری چھوڑ کے۔ ایک وہ بھائی ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، اس قتل سے وہ روتا نہیں ہے، ماتم نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ غم جو ہوتا ہے نا، وہ کھول رہا ہوتا ہے، ابال لے رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کہیں کچھ کر گزر جانے کا جو ہے وہ جی صاحب کیا ہوتا ہے، کہ لگے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، جہاں کہیں بھی مل جائے بس معاملہ ختم ہے، آر یا بار موقع مل جائے ایک بار، ہے نا جی صاحب؟ ایک بھائی وہ ہے کہ جس نے زندگی کو چھوڑ دیا، ایک بھائی وہ ہے کہ جو رو دھو نہیں رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو روتا بھی ہے، غم بھی کرتا ہے، لیکن اس میں کر گزر جانے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بہت توجہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے مرنے والے کو بھی یاد رکھا ہے، مارنے والے کو بھی یاد رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عزاداری کیا ہے، ہمیں کیا ہے؟ قسم خدا کی یہ عزاداری، یہ جو امام زمان ہے نا، کہاں پردے غیب کے اندر بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کے سامنے پہلے ایک مثال دوں۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، ہاں ہم اس وقت تو تھے نہیں جی صاحب، کہنے لگے کہ صاحب جاپان پر ناگاساکی اور ہیروشیما ہے نا، ہیروشیما، اس کے اوپر جو ہے وہ ایٹم بم گرا دیے گئے۔
جاپان کی کمر توڑ دی ان ایٹم بموں نے. 2 ایٹم بم گرائے گئے تھے ناگاساکی پہ اور ہیروشیما پہ. تو کیا ہوا, اس کی کمر ٹوٹ گئی, لیکن اس نے اس غم کو جو ہے وہ, کون سا غم, اپنا موت کا نہیں بنا لیا ہے کہ اب مر گئے اب ہم ختم ہو گئے. نہیں جی صاحب, اس نے اس غم کو, اس کمر ٹوٹنے کو چیلنج بنا لیا اور اس غم کو ہی اپنی طاقت بنا لیا. اور کہتے ہیں کہ اس غم کو طاقت بنا کے وہ کر گزرنے کے میدان میں آ گیا. اس نے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنانے شروع کیے, لیکن وہ کھلونے نہیں بنا رہا تھا بلکہ یورپ کے سامنے بڑے بڑے جس کو کہ کمانڈر بنا کے بھیج رہا تھا. اور عزیزو, اسی غم نے اس کو آہنی دیوار بنا لیا. قسم خدا کی, بہت توجہ چاہتا ہوں, یہ جو فرش اعضا جناب زینب نے ہمیں دے دی, امام سید سجاد نے جو ہمیں دی ہے نا, تو یہ عزیزو ہماری کمر نہیں بلکہ اس غم نے ہمیں آہنی دیوار بنا دیا ہے. اس غم نے ہمیں زندہ رہنے کا سہارا, ہمارے زندہ رہنے کا سہارا بن گیا ہے یہ غم امام حسین علیہ السلام. تو عزیزان گرامی قدر, کہنے لگے کہ این الطالب دو المقتول بکربلا, کہاں ہیں کربلا کے مقتولین کا بدلہ لینے والے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف, میں ابھی آ رہا تھا, ہم عباس بھائی نے بتایا کہ جی صاحب اون میں جو ہے وہ جو تاریخ, کل کی تاریخ آتی ہے, وہ جناب محسن علیہ السلام شہادت کی تاریخ. اللہ اکبر. آپ شاد و آباد رہیں, رو لیجئے گا. 2-4-5 دن کے حسین اور مہمان رہے, عزا خانہ 2-4-5 دن کے لیے اب سونا نہ کیجئے گا. ہاں, اور ہم دے بھی کیا سکتے ہیں, ہمارے پاس ہے بھی کیا دینے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے کھانا کھلا دیا, یہ خرچہ کر لیا, یہ تبرک بانٹ دیا, ارے اس کی کیا حیثیت. ہاں, امام حسین علیہ السلام ہم کیا دے سکتے ہیں, ہمارا کھانا کرنا, ہمارا تبرک بانٹنا, ہمارا یہ سب کچھ دینا. کہ لگے نہیں جی صاحب کو ہم امام کو دے کیا سکتے ہیں, مولا حسین ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہم نے دیا یہ آپ ہی کا تو صدقہ تھا, آپ ہی کے علی اصغر کی ایڑیوں کا تو صدقہ تھا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, ہاں ہم کچھ نہیں دے سکتے مولا, بس چند آنسو ہیں کہ جو خلوص کے سامنے خلوص سے نکال رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, کل کی جو تاریخ ہے بڑی قیامت کی تاریخ ہے. ابھی رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ لوگ سیدہ کے دروازے پہ آ گئے. ہاں عزیز, رسول اللہ اس دنیا سے اٹھے ہیں. میری اور آپ کی شہزادی رویا کرتی تھی, اور جب رویا کرتی تھی نا, مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے اے علی مرتضیٰ, سیدہ سے کہہ دو تو رات کو روئے یا دن کو روئے. جب بی بی رات میں روتی تو لوگ یہ کہتے کہ دن کو روئے, اس لیے کہ رات میں ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہیں. اور جب دن کو رویا کرتی, علی سے پھر شکایت کیا کرتے تھے اے علی سیدہ سے کہہ دو کہ رات کو روئے, اس لیے کہ دن میں ہمارے کام کاج میں خلل واقع ہوتا ہے. ارے بی بی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رویا کرتی تھی. اللہ آپ سب کو مدینے جانا نصیب فرمائے. ارے آپ نے مدینے کی دھوپ دیکھی ہے کتنی سخت ہوتی ہے. ارے بی بی مدینے کے باہر درخت کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی, لیکن ظالموں کو وہ بھی گوارا نہ ہوا. ارے ظالموں نے درخت کو کاٹ دیا. اب نبی کی بیٹی دھوپ میں بیٹھ کے اپنے بابا کو روتی ہے. اللہ اکبر. روایت یہ کہتی ہے کہ لیجیے صاحب وہ تاریخ آ گئی جو کل کی تاریخ ہے. ایک مرتبہ مسلمان در سیدہ پر جمع ہو گئے. ارے یہ کیسا دروازہ ہے, ارے ابھی تم نے کل ہی تو دیکھا تھا بھئی 28 تاریخ کو رسول اللہ کی شہادت ہے, اور 3 ربیع الاول کتنے دن گزرے ہیں, ارے کل 3-4 دن گزرے تھے. اور عالم کیا ہو گیا, کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ رسول اللہ اسی دہلیز پہ آ کے ارے جھک کے سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کبھی کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ یا فاطمہ, السلام علیک یا فاطمہ. کیا تم نے نہیں دیکھا ہے, اسی دہلیز پر جمع ہو گئے آگ اور لکڑی لے کر, اور کہتے ہیں ابو الحسن کو باہر بھیج دو ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی. روایت یہ کہتی ہے بی بی ارے دیوار کے قریب کھڑی ہوئی ہیں, دروازے کے باہر مسلمان ہیں, آواز لگا رہے ہیں. بی بی کہتی کہ اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول اللہ کے بچے حسن و حسین ہیں,
آواز آئی ہاں ہاں اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے، کہا ہی نہیں گیا، ارے دروازہ جلا دیا گیا۔ اب روایت یہ کہتی ہے ایک شقی آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد دروازے پر ایسی لات ماری کہ جلتا ہوا دروازہ میری اور آپ کی شہزادی کے پہلو پر آ کے گرا۔ پر روایت یہ کہتی ہے سیدہ در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی۔ اللہ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن محسوس کیجئے، کہتے ہیں در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی۔ ہاں جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا ہے۔ ارے بی بی نے ایک چیخ ماری، فضا ارے مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کل شہادت جناب محسن ہے، اللہ اکبر۔ ہاں عزیز ہو کہ لگے بھی فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ جانے کتنی دیر سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے رہی، مجھے نہیں معلوم۔ روایت یہ کہتی دروازے میں ایک کیل تھی جو سیدہ کی پسلیوں میں در آئی۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا سروں کو بلند کرو۔ عزیزو ایسے ہی نہیں مرثیہ پڑھا ہے بھئی کتنے دن زندہ رہی ہیں بی بی؟ کہلے کہ 75 دن یا 90 دن۔ کتنے دن؟ 75 دن یا 90 دن نبی کے بعد زندہ رہی ہیں۔ اور دروازہ گرنے کا واقعہ کب کا ہے؟ کہلے کہ نبی کی شہادت کے 3 دن بعد یا 4 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور عزیزو مجھے بتائیے انسان دن بھر میں کتنی سانسیں لیتا ہے؟ کوئی سوتا ہے جب بھی سانس لیتا ہے، جاگتا ہے تب بھی سانس لیتا ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے اپنی ہی جگہ کے اوپر ایک مرتبہ سانس لو، جب آپ سانس لیں گے نا یہ پسلیاں ہلیں گی۔ اور عزیزو ڈاکٹر یہ کرتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کلائی ٹوٹ گئی ہے، کہیں بھی اگر پیر ٹوٹ گیا کیا کرتا ہے؟ پلاسٹر مار دیتا ہے۔ کیا پلاسٹر آپ کی ہڈی جوڑتا ہے؟ کہ لگے پلاسٹر جوڑتا نہیں ہے، جوڑتا تو دوائی ہے۔ کہ پھر یہ پلاسٹر کیوں لگایا ہے؟ کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے، ہلنی نہیں چاہیے، اگر ہلتی رہے گی تو آدمی کو سکون نہیں ملے گا، قرار نہیں آئے گا، لہٰذا ہڈی ہلنی نہیں چاہیے۔ ارے اللہ اکبر، ارے پسلی وہ ہڈی ہے کہ جو کبھی جڑتی نہیں ہے، ارے اس پہ پلاسٹر بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جب جب سانس لوگے تب تک یہ پسلی ہلے گی۔ اللہ جانے کتنی سانسیں سیدہ دن بھر میں لیتی ہوں گی، کتنا درد ہوتا ہوگا۔ ارے یوں ہی نہیں مرثیہ پڑھ دیا، صبت علیہ مصائب اللہ، ارے صبت علیہ مسرنا لیا لیا، ارے جب جب سانس لیا کرتی تھی تب تب پسلیاں ہلتی تھی اور سیدہ درد سے کرا کے جایا کرتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائی و تسلیم الامر۔ پروردگار ہماری سے بات قبول فرما، ہماری سے بات کثیر عبادت میں شمار فرما، جو مقروض ان قرض خدا فرما، جو بے روزگار روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار مترقی عنایت فرما۔ حاضرین ناظرین منظورین شرکاء مجلس کی تمام دل مقصد مراد کو پورا فرما، ہمیں کثرت سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے محمد ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ اے محمود ہمارے ہر نیک عمل سے دکھاوا، ریا، ان تمام چیزوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود ہماری عزاداری سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ اے میرے معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کریں، زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام پہ ماتم کریں۔ اے میرے معبود چارد معصومین کا واسطہ جس نے بھی اس عزاداری میں حسین کی خدمت میں 1 روپیہ، 1 آنا، 1 درہم، 1 چاول کا دانہ خرچ کیا ہو، دام درہم سخن خدمت جس عنوان سے بھی، چاہے یہ ہمارے ساجو بھائی، چاہے ذکر حسین اس انداز سے بھی پھیلا رہے، جس نے جس عنوان سے بھی حسین کی خدمت کی ہے، میرے معبود اسے اس دنیا اور اس آخرت دونوں جگہ پر کروڑ کروڑ اجر عظیم عنایت فرما۔ میرے معبود ان کے گھروں سے افلاس کو، پریشانی کو، بیماری کو، بلاؤں کو، آفتوں کو، غربت کو، جہالت کو دور فرما۔ میرے معبود ہمیں ہر طریقے کا رزق حلال عنایت فرما، معرفت ائمہ اطہار علیہ السلام کا رزق عنایت فرما، ہم سب کو بین الحرمین دنیا میں جنت جانا نصیب فرما، دنیا کی جنت دیکھنا نصیب فرما۔ سب سے عظیم دعا تیری آخری حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعمال میں شمار فرما۔ بات ہمیں حسین